سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارطغرل غازی، حصہ سوم، ایپیسوڈ 49۔ اگلے روز امیر سعد الدین کوپیک کو سلطان کے دربار میں پیش کیا گیا تو ملکہ ماہپاری، آلتوبان اور ارطغرل سمیت دیگر امراء بھی موجود تھے۔ سعد الدین کوپیک: میں ارطغرل صاحب کے لگائے گئے الزامات کے بارے میں سوچتا رہا ہوں اور پوری رات سو نہیں پایا۔ آریس کے دعووں پر غور کرنے کے بعد میں اس فیصلے پر پہنچا ہوں کہ الزامات کی روح کو دیکھا جائے تو یہ اتنے سخت ہیں کہ انہیں ہلکا نہیں لیا جا سکتا، خاص طور پر چونکہ یہ الزامات ارطغرل صاحب کی طرف سے لگائی گئی ہیں۔ میں ان کی اچھی طرح سے جانچ پڑتال کرنا چاہتا ہوں، اور نہ صرف نیقیہ میں میرے جاسوس آریس کے الزامات کی کھوج لگائیں گے بلکہ ریاست کے حکام بھی ان الزامات کی تفتیش کریں گے، لہٰذا اس پر حتمی فیصلہ مہم سے واپسی پر سنایا جائے گا۔ اس پر امیر سعد الدین نے کہا: پہلے اللہ اور پھر مجھے آپ کے انصاف پر بھروسہ ہے سلطان معظم۔ اس پر سلطان نے کہا: میں سعد الدین کوپیک کو اس کے تمام فرائض سے ہٹانے کا فرمان جاری کرتا ہوں۔ آج کے بعد سعد الدین ریاست میں کسی اختیار کی نمائندگی نہیں کر سکے گا، اب اسے لے جاؤ۔ سلطان نے اپنا فیصلہ سنا کر سعد الدین کوپیک کو دیوان سے لے جانے کا حکم دیا تو ارطغرل نے کچھ کہنے کی اجازت مانگ لی۔ سلطان معظم، یا تو آپ ابھی سعد الدین کا سر اتار دیں جب وہ آپ کے حضور موجود ہے، یا پھر مجھے ڈر ہے کہ وہ دن آئے گا جب یہ شخص آپ کی ریاست کو بربادی تک لے جائے گا اور اس کا الزام آپ کے سر پر بھی آئے گا۔ ارطغرل نے بے خوفی سے دل کی بات کہہ دی تھی۔ بس ارطغرل صاحب، آپ نے اپنا فریضہ بخوبی سر انجام دیا ہے، میرا فیصلہ حتمی ہے، اب اپنی حد سے تجاوز مت کریں۔ آپ کا کام میرے دیے ہوئے احکام کی تعمیل کرنا ہے، اب آپ اپنے سردار اعلیٰ کے فریضے کی طرف واپس جائیں اور وہ سب کچھ کریں جو ریاست کی بہتری کے لیے ضروری ہے۔ سلطان نے سخت لہجے میں ارطغرل کی بات کاٹ دی تھی۔ لے جاؤ سعد الدین کو، سلطان نے کہا تو سپاہی اسے دربار سے باہر لے گئے۔ اس کے جاتے ہی ارطغرل نے بھی واپسی کی اجازت مانگی اور تعظیم پیش کر کے باہر آ گیا تھا۔ گورنر آریس زندان میں بیٹھا ہوا تھا، وہ ہاتھ میں پکڑی صلیب کو دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر ایک انجانی کرب کے آثار تھی۔ میں نے اپنی مقدس ریاست کے لیے جان کو خطرے میں ڈال دیا، میں بہادری سے لڑا، بہت سی مشکلات سے گزرا، میں نے موت کو آزمایا اور ہر وہ کام کیا جو اپنے مقدس مقصد کے لیے ضروری سمجھا۔ اس مشکل وقت میں میرے ساتھ کوئی نہیں تھا جس کے لیے میں نے بیش بہا قربانیاں دیں، وہ شہنشاہ اب کہاں ہے جس کے ساتھ شانہ بشانہ لڑا تھا؟ میرا دوست چیتان بھی مشکل وقت میں مجھے چھوڑ گیا، نہ بیلیچک کا گورنر اور نہ ہی اینجلس میری مدد کو پہنچے۔ بظاہر اس بنائے نام مقدس مقصد کی حفاظت کے لیے صرف میں رہ گیا تھا، باقی سب تو اپنے اپنے مفاد کے لیے کام کر رہی تھی۔ اگر میں یہاں سے رہائی پا گیا تو سب سے انتقام لوں گا، لیکن یہ اس پر منحصر ہے کہ ارطغرل اپنی زبان پر قائم رہے گا یا نہیں۔ یہی سوچتے ہوئے جانے کس وقت اسے نیند آ گئی۔ اگلی صبح آریس کی آنکھ کھلی تو سلجوق سپاہی سعد الدین کوپیک کو سامنے والے زندان سے نکال کر ساتھ لے جا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر آریس کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں نمودار ہو گئیں، اس کی قسمت کا فیصلہ بھی جلد ہونے والا تھا۔ وہ کچھ دیر زندان میں ٹہلتا رہا اور پھر لیٹ کر خالی نظروں سے چھت کو دیکھنے لگا۔ کافی دیر بعد راہداری میں بھاری قدموں کی آواز قریب آتی ہوئی سنائی دی اور پھر سلاخوں کے پر ارطغرل کا باروب چہرہ دکھائی دیا۔ اس نے آتے ہی اپنے ہاتھوں سے زندان کا قفل کھول دیا۔ وقت آ گیا ہے آریس، تم نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب میری باری ہے۔ کیا تم واقعی مجھے آزاد کرنے والے ہو؟ آریس نے حیرت سے پوچھا۔ تم حیران کیوں ہو؟ ارطغرل نے کہا۔ کیونکہ میرے دوستوں میں سے جنہیں میں بخوبی جانتا ہوں کوئی میری مدد کو نہیں آیا، اس وقت بھی نہیں جب تم مجھے گرفتار کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگیاں بچانے کے لیے مجھے تمہارے ہاتھ بیچ دیا تھا، ان میں سے کوئی اتنا اچھا نہ تھا
کہ اپنی وفاداری کا ثبوت دیتا، مجھے بچانے کے لیے تمہارے سامنے ڈٹ جاتا، اور اب تم میرے جانی دشمن ہونے کے باوجود اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتے ہو۔ آرس کا ہر لفظ سچائی کی گواہی دے رہا تھا۔ اگر تمہارے ساتھ دشمنی میرے نفس کی رہنمائی میں ہوتی تو میں اب تک تمہارے ٹکڑے کر چکا ہوتا آرس۔ میں نے تمہیں زبان دی تھی، اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنا وعدہ نبھاؤں۔ میں نے اتنے سالوں میں ایسا معزز دوست یا دشمن نہیں دیکھا ارطغرل صاحب۔ میں آپ کا دوست نہ بن سکا، مگر میرے لیے اعزاز ہے کہ میرا کوئی دشمن آپ جیسا بھی ہے۔ میں نے تمہارے لیے گھوڑا تیار کروا دیا ہے، اور کاٹھی کے نیچے سونے کی ایک تھیلی بھی موجود ہے۔ اب تم اپنی حفاظت خود کرو گے آرس، آئندہ کبھی مجھے نظر مت آنا، اس وقت میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، ارطغرل نے کہا، اور پھر زندان کا دروازہ کھلا چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی آرس قید خانے سے باہر آ گیا، مگر اس کی سوچ روح کی گہرائیوں تک بدل چکی تھی۔ اگلے ہی روز ایک مرتبہ پھر سلطان علاء الدین کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی گئی۔ اس بار وہ جانبر نہ ہو سکا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملا تھا۔ آخری وقت میں ارطغرل بھی اسی دسترخوان پر سلطان کے ساتھ شریک تھا۔ سلطان علاء الدین کے دنیا سے جاتے ہی ملکہ ماہپری نے اپنے بیٹے شہزادہ غیاث الدین کو تخت پر بٹھا کر نئے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا۔ امیر سعد الدین کوپیک سلطان کو زہر دینے کا الزام ارطغرل پر لگانا چاہتا تھا، لیکن جلد ہی سلطان غیاث الدین پر یہ راز کھل گیا کہ اس سازش میں اس کی والدہ ماہپری اور امیر سعد الدین دونوں ملوث ہیں۔ ماہپری خاتون نے یہ سب اپنے بیٹے کو تخت پر بٹھانے کے لیے کیا تھا۔ اس بات کا اعتراف وہ کھلے الفاظ میں سلطان غیاث الدین کے روبرو کر چکی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ غیاث الدین ارطغرل کو سلطان علاء الدین کو زہر دینے کے جرم میں موت کی سزا سنا دی۔ ماہپری خاتون نے امیر سعد الدین کوپیک کو بھی اس کے عہدے پر بحال کر دیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اگلی صبح ارطغرل کو موت کی سزا سنا دی۔ اب ماہپری خاتون اور سعد الدین کوپیک دونوں مطمئن تھی، ان کی راہ کے تمام کانٹے چنے جا چکے تھے۔ ارطغرل کی موت کے بعد وہ تمام خواب حقیقت کا روپ دھارنے والے تھے جو سعد الدین کوپیک نے عمر بھر سلطان بننے کے لیے دیکھے تھے۔ ماہپری خاتون اور سعد الدین کوپیک اپنی سازش کامیاب ہونے پر مطمئن تھے، لیکن سلطان غیاث الدین جانتا تھا کہ ارطغرل بے گناہ ہے۔ چنانچہ اگلے روز عین اس لمحے جب وہ فیصلہ سنانے والا تھا، ابن العربی بھی دربار میں پہنچ گئے۔ ابن العربی کو شاہی محل میں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ سلطان علاء الدین ہی نہیں، سلطان غیاث الدین بھی ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ جب ابن العربی نے بھرے دربار میں ارطغرل کی وکالت کرتے ہوئے اسے بے گناہ قرار دیا تو سلطان غیاث الدین کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ سب کچھ جانتے ہوئے وہ کسی بے گناہ کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب وہ کوئی بھی فیصلہ اپنی والدہ کے دباؤ میں آ کر نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے ارطغرل کو سلطان علاء الدین کے قتل کے جرم سے بری کر کے اس کے سردار اعلیٰ کے اختیارات بحال کر دیے۔ ارطغرل کو واپس اپنی زمینوں پر جا کر فرائض انجام دینے کی اجازت بھی دے دی گئی تھی۔ سلطان غیاث الدین کا فیصلہ صرف ماہپری خاتون ہی نہیں، امیر سعد الدین کوپیک کے لیے بھی غیر متوقع تھا۔ سعد الدین کوپیک کسی طور پر یہ نہیں چاہتا تھا کہ ارطغرل محل سے زندہ واپس جائے، لیکن ابن العربی کی گواہی کے سامنے بولنے کی جرت کسی میں بھی نہیں تھی۔ سلطان غیاث الدین نے ارطغرل کو رہا کر کے اعزازات کے ساتھ واپس بھیج دیا تھا۔ جب دربار کے باقی عمرہ چلے گئے تو ماہپری خاتون اور سعد الدین کوپیک نے سلطان غیاث الدین سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ مرحوم سلطان علاء الدین کے فرمان پر قارا چیسار قلعے میں قلعے دار گونالب صاحب کی تعیناتی اور ساتھ ہی ان کے بطور سردار اعلیٰ کے فرائض اچھی طرح سر انجام دینے پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے سلطان۔ ماہپری خاتون نے بات کا آغاز کیا۔ آپ کے بابا سلطان علاء الدین کے شانہ بشانہ کئی جنگوں میں حصہ لینے والے گونالب صاحب ایک قابل تعریف قلعے دار ہیں سلطان معظم، اور جب آپ آمید کی مہم پر نکلیں گے تو وہ ہماری مغربی سرحدوں کو محفوظ بنائیں گے۔ سعد الدین نے ماہپری کا ساتھ دیا۔ میری طرح آپ بھی جانتے ہیں کہ ارطغرل صاحب بے گناہ ہیں۔ میرے بابا قدرتی موت دنیا سے رخصت ہوئی، ہر کوئی یہی سمجھے گا۔ ارطغرل صاحب بابا کی وصیت کے مطابق سردار اعلیٰ کے طور پر اپنا کام جاری رکھیں گے۔ سلطان غیاث الدین نے جواب دیا۔ سلطان معظم، یقیناً ہمیں خوشی ہے کہ ارطغرل صاحب بے گناہ ثابت ہوئے، لیکن وہ دھن کے پکے اور قابو سے باہر ہیں۔ وہ ہمارے لیے مسائل پیدا کریں گے۔ شہزادہ قلیج ارسلان ابھی تک زندہ ہیں۔ ایسی صورتحال میں ارطغرل صاحب کا فعل غیر متوقع ہوگا۔ آپ ایک بار اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں تو بہتر ہوگا۔ بس بہت ہو گیا،
نوجوان سلطان غیاث الدین غصے سے بولا، میرے بابا کی وصیت کو منسوخ کرنے کی نہ تو تم میں اور نہ ہی کسی اور میں طاقت ہے۔ ارطغرل پر میرا مکمل اعتماد ہے، وہ اپنے فرائض جاری رکھیں گے۔ گونالب صاحب ارطغرل صاحب کی اطاعت کریں گے اور وہ ان کے ماتحت رہیں گے اور وفاداری سے ان کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ میرا حکم آپ سب لوگوں کے لیے واضح ہے۔ میرے بھائی خلیج ارسلان کے متعلق فرمان ہے کہ وہ انقرہ کے محل میں اپنی والدہ عادلہ خاتون کے ساتھ امن سے رہیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ ان کے ساتھ کچھ انہونی ہو جائے۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو سب سے پہلے آپ دونوں کو ان کے نتائج بھگتنے ہوں گے۔ سلطان نے انہیں خبردار کر دیا تھا۔ اس کے دیوان سے جاتے ہی خاموشی چھا گئی۔ پھر والدہ سلطان مہپری کی آواز سنائی دی، ہم ارطغرل کو سلطان علاء الدین کی عطا کردہ طاقت سے مضبوط نہیں ہونے دیں گے۔ آپ بے فکر رہیں، گونالب صاحب وفاداری سے میرے ساتھ منسلک ہیں۔ انہوں نے کارا چیسار جا کر ارطغرل کی غیر موجودگی میں بحیثیت قلعے دار اپنے فرائض سنبھال لیے ہیں۔ صدرالدین کوپیک نے تسلی دی، تمہارا دعویٰ ہے کہ گونالب ایک باوقار آدمی ہے، لیکن اگر وہ ارطغرل کے ساتھ مل گیا تو؟ مہپری نے کسی خدشے کے تحت پوچھا۔ اس کا ایک ساتھی عید و مشق میرا آدمی ہے، اگر گونالب کوئی غلطی کرتا ہے تو مجھے فوراً پتہ چل جائے گا اور میں خود اسے سزا دوں گا۔ بہت خوب، مہپری خاتون نے اس کے اقدامات کو سراہا۔ سلطان غیاث الدین سب کچھ جانتے ہیں، لیکن انہوں نے کچھ نہ جاننے کا دکھاوا کیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں ہر کوئی یہی سمجھے کہ اس کے بابا طبعی موت مرے ہیں۔ لیکن یاد رکھو صدرالدین کوپیک، وہ ہم دونوں کو ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اب تم کوئی ایسی غلطی مت کرنا جو انہیں گراں گزرے۔ بے فکر رہی ملکہ مہپری، ارطغرل کی اگلی منزل سوغوت ہے۔ اگر وہ سوغوت کو حاصل کرتا ہے تو ریاست کے اندر ریاست بنانے سے ایک قدم دور ہوگا اور یہی بات اسے لے ڈوبے گی۔ صدرالدین کوپیک کے شیطانی دماغ نے مستقبل کی منصوبہ بندی شروع کر دی تھی۔ ارطغرل کارا چیسار پہنچا تو وہاں کا منظر ہی بدل گیا تھا۔ عارف صاحب سمیت اس کے تمام جانباز قید میں تھے، جبکہ قلعے پر گونالب کا قبضہ ہو چکا تھا۔ ارطغرل خفیہ راستے سے قلعے میں داخل ہوا اور صحن میں جا پہنچا، جہاں گونالب اس کے جانبازوں کو غداری کے جرم میں پھانسی دینے والا تھا۔ انہیں میں ارطغرل کا بھائی سارم بھی شامل تھا، جو اس کی غیر موجودگی میں قبیلے پہنچا تھا۔ میں سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل ہوں۔ محل میں گیدڑوں اور سانپوں کا قبضہ ہونے کے باوجود میری بے گناہی ثابت ہو گئی ہے۔ سلطان غیاث الدین نے انصاف سے فیصلہ کرتے ہوئے مجھے بے گناہ قرار دیا ہے۔ اب آپ میرے بہادروں کو چھوڑ دیں گونالب صاحب۔ جن بدخواہوں نے تمہیں میرے بہادروں کو مارنے کا حکم دیا، میں ان سب کو کٹہرے میں لاؤں گا۔ گونالب نے سلطان کا حکم نامہ دیکھ کر بنا کسی مزاحمت کے اس کے ساتھیوں کو رہا کر دیا اور خود ارطغرل کے ساتھ بات چیت کے لیے کمرے میں آ گیا۔ آپ حد سے آگے نکل گئے تھے گونالب صاحب، یقیناً اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ ارطغرل نے اس کی سرزنش کی۔ مجھے آپ کے سرداروں کو سزائے موت دینے کا حکم ملا تھا، کہا گیا تھا کہ انہیں سزا دینا لازمی ہے ارطغرل صاحب، گونالب نے جواب دیا۔ آپ چپکے سے میرے فتح کیے ہوئے قلعے میں داخل ہو گئے، یہ بھی کافی نہ ہوا تو میری سرداری کی نشست پر سکونت پذیر ہو گئے۔ یہ کس قسم کی ڈھٹائی ہے گونالب صاحب؟ جواب دیں مجھے، ارطغرل نے استفسار کیا۔ میں نے بطور قلعے دار اپنا فرض پورا کیا ہے۔ عارف صاحب نورگل اور میرے دوسرے جانبازوں کا کیا قصور تھا کہ آپ انہیں پھانسی گھاٹ تک لے آئے ہیں؟ ارطغرل نے پوچھا۔ آپ کے بھائی سارم قلعے میں داخل ہوئے اور جن قیدیوں کے بارے میں فیصلہ سنایا جا چکا تھا ان کو چھڑانے کی کوشش کی۔ میرے جانبازوں سے متعلق فیصلہ جاری ہوا تھا؟ ارطغرل نے پوچھا۔ سارم صاحب نے بے گناہوں کے قتل سے آپ کو روکنے کے علاوہ کیا کیا تھا؟ آپ ایک ایسے امیر کا حکم بجا لاتے ہیں جس کا اپنا اخلاص مشکوک ہے۔ آپ کو ان بہادروں کا خون بہانے کی ضرورت کیسے ہوئی جنہوں نے ریاست کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا؟ کیا امیر صدرالدین اپنے آپ کو سلطان سمجھتا ہے کہ ریاست کی خدمت کرنے والے بہادروں کے قتل کا ذاتی اختیار رکھتا ہے؟ کیا آلتوبان خود کو قاضی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو جلاد مقرر کر دیا؟ ارطغرل کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ میں نے صرف احکام کی پیروی کی ہے ارطغرل صاحب۔ آپ امیر صدرالدین کی خدمت میں تلوار اٹھانے والے غدار ہیں یا پھر ریاست کی وفاداری میں اندھی بیچاری روح ہیں؟ مجھے بتائیں کہ آپ ان دونوں میں سے کیا ہیں گونالب صاحب؟
ارطغرل نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ بس ارطغرل صاحب، اپنی حد میں رہیں۔ ابن العربی جیسے نیک انسان کی کفالت پر آپ کو سلطان کے فیصلے سے معافی ملی ہے۔ جہاں تک میری بات ہے، یہ معاملہ ختم ہے۔ جنہوں نے مجھ پر سلطان کے قتل کا الزام لگایا، انہیں احساس ہو گیا ہے کہ میں بے گناہ ہوں۔ میری اور میرے سرداران کی بے گناہی، ریاست کے ساتھ ہماری صداقت سب پر واضح ہے۔ جن حالات میں آپ کو یہاں فرائض سونپے گئے وہ ختم ہو گئے ہیں گونالب صاحب۔ اب اپنے سپاہیوں کو اکٹھا کریں اور بلا تاخیر یہاں سے چلے جائیں۔ ارطغرل نے فیصلہ سنا دیا۔ آپ مجھے اور میرے سپاہیوں کو کارا چیسار میں سونپے گئے فرائض سے برطرف نہیں کر سکتے۔ تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو قلعہ میں نے فتح کیا اسے آپ کے حوالے کر دوں؟ ارطغرل چونکا۔ اللہ معاف کرے، نہ تو یہ میرا حق ہے اور نہ ہی میری مانگنے کی اوقات۔ امیر سعد الدین کے احکامات آپ کی بے گناہی ثابت کرنے کے بعد منسوخ ہو گئے ہیں، لیکن سلطان علاء الدین کی مہر کے ساتھ ان کے آخری فرمان کو بجا لاتے ہوئے اس حکم کی تعمیل کرنا ہم دونوں کی مجبوری ہے۔ گونالب نے بتایا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں گونالب صاحب؟ ارطغرل کا ماتھا ٹھنکا۔ اس کی بات کے جواب میں گونالب آگے بڑھا اور سلطان کا فرمان اس کے حوالے کر دیا۔ جب میں اہلت کے قلعے میں فرائض انجام دے رہا تھا تو ہمارے مرحوم سلطان علاء الدین نے مجھے یہ فرمان بھیجا تھا۔ انہوں نے مجھے سپاہیوں کے ساتھ کارا چیسار آ کر آپ کی کمان میں کام کرنے کا حکم دیا تھا، جیسا کہ آپ نے دعویٰ کیا۔ آپ مرحوم سلطان کے وفادار سردار اعلیٰ ہیں، تو آپ ان کے اس آخری فرمان کی تعمیل کریں گے۔ سلطان کے فرمان کی یقیناً تعمیل کی جائے گی۔ میں آپ کو یہاں رہنے کی اجازت دیتا ہوں گونالب صاحب، لیکن اگر آپ نے میرے احکامات کی نافرمانی کی تو میں آپ کو پاؤں تلے راؤنڈ ڈالوں گا۔ ارطغرل نے کہا تو گونالب سر کو جنبش دے کر خاموش ہو گیا۔ گونالب کے جاتے ہی سارم کمرے میں داخل ہوا۔ دونوں بھائی کئی برس بعد ملے تھے۔ ارطغرل نے اٹھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ گلدارو بھائی زلجان کے ساتھ آمید کی مہم پر گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ارطغرل کے ساتھ صلیبیوں کی لڑائی بہت مشکل ہوگی۔ لگتا ہے وہ ٹھیک کہتے تھے، سارم نے کہا تو اس نے مسکرا کر اسے پاس بٹھا لیا۔ پہاڑ کی چوٹی پر دھند اور بہادر کے سر کے گرد مصائب کبھی ختم نہیں ہوتے بھائی۔ ہم اس زمین پر تلوار اٹھا کر برائیوں کے خلاف جہاد کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ خوش آمدید میرے بھائی، آپ کی آمد سے میں پرسکون ہو گیا ہوں۔ شکریہ ارطغرل، سارم نے جواب دیا۔ اس کے بعد ارطغرل عارف صاحب نورگل بابر اور دیگر ساتھیوں سے ملا اور انہیں ثابت قدم رہنے پر داد دی۔ اور آپ نے گونالب صاحب کو اچھی طرح ان کی حد یاد دلا دی ہے، نورگل نے کہا۔ مجھے گونالب کی نیت صاف لگتی ہے، لیکن سعد الدین کوپیک کے ساتھ اس کی وفاداری مشکل وقت میں ہمارے لیے مسئلہ بن سکتی ہے۔ عارف صاحب، میں اللہ کے بعد یہ قلعہ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ سعد الدین کوپیک نے گونالب کو ہمارے درمیان ایک زنگ آلود خنجر کی طرح گھسا دیا ہے، اور ہم یہ یقینی بنائیں گے کہ گونالب ہمارے احکام پر چلیں۔ حضور، جیسا کہ آپ نے کہا، اگر یہ آدمی ہماری ریاست کی بقا کے لیے مسئلہ ہے تو پھر ہمارا کام اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ عارف صاحب نے اظہار تشویش کیا۔ میں اتنی دور سے یہاں صرف امی جان کے حق کا بوسہ نہیں لینے آیا ہوں۔ جب تک ہماری ریاست امیر سعد الدین کے ظلم سے بچ نہیں جاتی، میں یہاں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ اگر ہم نے اس غدار کو بس میں نہ کیا تو وہ نہ صرف ہمیں بلکہ تمام قائیوں اور ترک قبائل کو برباد کر دے گا۔ جان لیں، میں آپ کے ماتحت ہوں۔ سارم نے اپنی خدمات پیش کی۔ شکریہ بھائی، ارطغرل نے کہا۔ میں گونالب صاحب کی ہر قدم کی خبر رکھنا چاہتا ہوں، اسے کوئی غلطی مت کرنے دیں۔ اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو آپ جو ضروری بتائیں گے وہی کریں گے۔ ارطغرل نے عارف صاحب کو ہدایت کی۔ اب ہمیں قبیلے چلنا چاہیے، میں آپ کو وہاں کچھ بتانا چاہتا ہوں، ارطغرل نے اپنی جانبازوں سے کہا، اور سب قبیلے روانہ ہو گئے۔ گونالب ارطغرل سے ملاقات کے بعد اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ کچھ فکرمند دکھائی دے رہا تھا۔ اس بات کا اندازہ گونالب کو بھی ہو گیا تھا کہ ارطغرل صاف گو آدمی ہے اور وہ کسی کا ناجائز دباؤ قبول نہیں کرے گا، لیکن گونالب امیر سعد الدین کے حکم کا پابند تھا۔ ارطغرل ایک جنگجو ہے اور وہ ریاست کا وفادار ہے، گونالب نے اعتراف کیا۔ یہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے حضور، اس کے خاص آدمی ایدومش نے جواب دیا۔ وہ امیر سعد الدین کا خاص آدمی تھا اور اس کی یہاں موجودگی کا مقصد گونالب پر نظر رکھنا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اس کی نیت صاف ہے ایدومش، لیکن وہ ایک ضدی انسان ہے۔
اسے یہ نہیں پتا کہ میرے نزدیک امیر سعد الدین میرے بابا کے برابر ہیں۔ اس کی گستاخی مجھے پریشان کرتی ہے، لیکن یہاں اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہماری ریاست کو اپنی ضد سے برباد نہ کر دے۔ ارطغرل صاحب کی شہزادہ خلیج ارسلان کے ساتھ وفاداری حتمی ہے۔ نہ صرف امیر حضرت بلکہ تمام محل اس حقیقت سے آشنا ہیں۔ ایدومش نے کہا، صورتحال ایسی ہے تو پھر ارطغرل کی موت میرے ہاتھوں سے ہوگی۔ میری امی جان، بابا اور بھائی شہزادوں کی بالادستی کی جنگ کا شکار ہوئے ہیں۔ میں بھی اپنی ریاست کو قربان نہیں کروں گا۔ مجھے ارطغرل صاحب کے ہر قدم سے باخبر رکھو۔ پہلے میں اس سے آگاہ ہونا چاہوں گا اور پھر امیر سعد الدین بھی۔ جیسا آپ کا حکم حضور، ایدومش نے اسے یقین دلایا۔ اس کے بعد گونا لب عارف صاحب سے ملنے چلا گیا۔ عارف صاحب بہت خوش مزاجی سے پیش آئے اور ارطغرل کی جدوجہد کا مختصر الفاظ میں ذکر بھی کر دیا۔ سب سے پہلے اللہ کے فضل سے اور پھر ارطغرل صاحب اور ان کے بہادروں کی جدوجہد سے ہم نے قلعے پر اپنا پرچم لہرایا ہے، عارف صاحب نے بتایا۔ بہت خوب، گونا لب نے تعریف کی۔ قلعے کے طور پر میں بخوبی جانتا ہوں کہ ایک قلعے کو فتح کر کے اس کا انتظام چلانا کتنا مشکل ہے۔ ارطغرل میری سوچ سے بھی زیادہ طاقتور انسان ہیں۔ آپ قلعے دار کیسے بنے گونا لب صاحب؟ عارف صاحب نے پوچھا۔ قلعے داری کا عہدہ مجھے میرے بابا کی موراثت سے ملا ہے۔ گونا لب نے گہری سانس لی۔ تو کیا آپ کے والد بھی قلعے دار تھے؟ عارف صاحب نے پوچھا۔ سلطان علاء الدین کیقوباد اور سلطان عز الدین کیکاؤس کے درمیان تخت کی جدوجہد کے دوران انہوں نے سلطان علاء الدین کا ساتھ دیا تھا۔ اس کی جو قیمت ہم نے چکائی وہ بہت بڑی تھی۔ میرے بابا، میری ماں اور میرا بھائی سب قتل ہو گئے۔ گونا لب ماضی کی یادوں میں کھو گیا تھا۔ آپ کیسے محفوظ رہے؟ اللہ ان سے راضی ہو، انہیں لمبی عمر دے۔ امیر سعد الدین نے مجھے بچا لیا۔ انہوں نے مجھے اپنی سرپرستی میں لے لیا اور میری پرورش کی۔ ان کے اور ریاست کے ساتھ میری وفاداری تب سے کم نہیں ہوئی ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں، ریاست سے، سلطان سے اور امیر سعد الدین سے میری وفاداری کم نہیں ہوگی۔ میں ایسے ہی جھکا رہوں گا۔ گونا لب نے موقع مناسب جان کر سب کچھ بیان کر دیا تھا اور اپنے کمرے میں چلا آیا۔ وہ اپنے گزرے ہوئے وقت کو یاد کر رہا تھا کہ ایدومش بھی وہیں آ دھمکا۔ عارف صاحب قلعے سے باہر گئے ہیں۔ یقیناً وہ ارطغرل کے پاس قبیلے میں گئے ہوں گے۔ شاید وہ کچھ کرنے والے ہیں۔ میرا گھوڑا تیار کرو، ہم بھی روانہ ہوتے ہیں۔ ہم عارف صاحب کے پیچھے جائیں گے۔ گونا لب کے لہجے میں چٹانوں کی سی سنجیدگی تھی۔ حائمہ خاتون کے دسترخوان پر خوب رونق تھی۔ ان کے دونوں بیٹے اور دیگر افراد بھی موجود تھے۔ گیدڑوں نے ریاست کا محاصرہ کر لیا ہے۔ اب لوگوں کی ترجیحات بدل گئی ہیں۔ ہمیں اب سوغوت ہجرت کرنا ہوگی۔ یہ زمین ہمارے مرحوم سلطان علاء الدین کیقوباد نے ہمیں دی تھی۔ ارطغرل نے بتایا تو سب خاموش ہو گئے۔ جیسے آپ مناسب سمجھیں حضور، بابر نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا۔ ہم ہمیشہ ایسے ایک ساتھ ہوں گے، یہی کافی ہے۔ پھر ہم غداروں سے ہر جگہ نمٹ سکتے ہیں، اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے حکم سے، ارطغرل نے کہا۔ لیکن سوغوت میں اپنا وطن قائم کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، سارم نے دبے لفظوں میں کہا۔ اگرچہ سلطان نے اپنے دنوں میں اسے فتح کر کے محصولات مقرر کیے تھے، لیکن بیلی چیک کے گورنر کا ابھی وہاں مکمل اختیار ہے۔ اگر وہ سرزمین جو ہمارا حق ہیں چھین لی گئیں تو ہم انہیں دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ ارطغرل اس بار بھی پرعزم تھا۔ اللہ کے حکم سے ہمارا چاودار قبیلہ خون کے آخری قطرے تک آپ کے ساتھ کھڑا ہے حضور۔ نورگل نے بھی اپنی حمایت کا یقین دلایا، لیکن اسلحان خاموش تھی۔ وہ اس فیصلے سے خوش نہیں تھی۔ ہم اپنا حق اپنی ہی تلواروں سے لیں گے، اللہ کے حکم سے، ارطغرل نے کہا۔ خواتین، آپ ابھی سے ہجرت کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جیسے آپ کا حکم، حلیمہ سلطان نے جواب دیا۔ کھانے کے بعد ارطغرل اپنے خیمے میں پہنچا تو حلیمہ سلطان نے یہ خوشخبری سنا کر اسے خوشی سے نہال کر دیا کہ وہ ایک بار پھر امید سے ہے۔ ارطغرل نے اس رحمت پر اپنے پروردگار کا شکر ادا کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عارف صاحب غیر متوقع طور پر اس سے ملاقات کے لیے آ گئے۔ انہیں خبر ملی تھی کہ شہزادہ خلیج ارسلان اور ان کی والدہ ملکہ عادل خاتون کو قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے اور امیر عتاب آلتون ابا ان کی قیادت کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ ارطغرل کو پہلے ہی اس سازش کی توقع تھی۔ ہم انہیں انقرہ کے قلعے سے چھڑا نہیں پائیں گے حضور، عارف صاحب نے کہا۔ انقرہ محل میں پہنچنے سے پہلے ہی
ہم ان تک پہنچ جائیں گے عارف صاحب، بشرطے کہ وہ انہیں انقرہ پہنچنے سے پہلے راستے میں نہ مار دیں۔ سالم نے خطرے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں حضور؟ عارف صاحب نے پوچھا۔ سپاہیوں کو اطلاع دیں کہ تیار ہو جائیں، نورگل اور بابر بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ ارطغرل صاحب، میں نے پتہ لگا لیا ہے کہ گونالب صاحب سعدالدین کوپیک کے اتنے جانثار کیوں ہیں۔ بہرحال آپ درست تھے، ان کے ارادے نیک ہیں۔ ان کے بابا تائی صاحب قلعے دار تھے جنہیں خاندان سمیت قتل کر دیا گیا تھا۔ اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔ مجھے یاد ہے وہ ہمارے بابا کے ساتھ جنگوں میں لڑے تھے۔ وہ ریاست کے وفادار ایک بہادر سپہ سالار تھے۔ سالم نے تصدیق کر دی۔ حضور، انہیں اپنی بیوی سمیت صرف اس لیے قتل کر دیا گیا تھا کہ وہ سلطان علاء الدین کے وفادار تھے۔ پھر سعدالدین کوپیک نے گونالب کی دیکھ بھال اور پرورش کی، یہی وجہ ہے کہ وہ اس کے جانثار ہیں۔ واضح طور پر وہ کوپیک کے گھناؤنے چہرے سے ناآشنا ہیں، عارف صاحب نے بتایا۔ یا تو وہ اس سے آشنا ہو جائیں گے یا اس کی وجہ سے اپنا سر کھو دیں گے عارف صاحب۔ جو ضروری ہے آپ وہی کریں گے، ارطغرل نے حکم دیا اور عارف صاحب کو واپس بھیج دیا۔ تیاری مکمل ہوتے ہی ارطغرل شہزادہ خلیج ارسلان کو بچانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اسے ہر صورت میں انہیں انقرہ پہنچنے سے قبل ہی حفاظتی حصار میں لے لینا تھا۔ گونالب اپنے سپاہیوں کے ساتھ قائی قبیلے کی طرف اڑا جا رہا تھا کہ عارف صاحب کو اپنے محافظ کے ساتھ راستے میں کھڑا دیکھ کر چونک گیا۔ کیا آپ کو ریاست کے طور طریقوں کا علم نہیں گونالب صاحب؟ جس سردار اعلیٰ کے آپ ماتحت ہیں ان کا پیچھا کرنے کی جرت کیسے ہوئی آپ کو؟ اپنی حد میں رہیں عارف صاحب، میرے معاملات سے دور رہیں۔ گونالب نے گھوڑا آگے بڑھایا تو عارف صاحب سامنے آ گئے۔ میرے راستے سے ہٹ جائیں ورنہ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں۔ میں آپ کو نہیں جانے دوں گا، عارف صاحب نے کہا۔ ان کا اشارہ پاتے ہی درختوں کے پیچھے چھپے ہوئے سپاہیوں نے باہر نکل کر گونالب کو گھیر لیا تھا۔ گونالب صاحب، میں نہیں جانتا آپ کے دماغ میں کیا ہے۔ اگر آپ ارطغرل صاحب کو جال میں پھنسانا چاہتے ہیں تو آپ کی تمام خواہشات برباد ہو جائیں گی۔ اب تک جن نشانات کا آپ پیچھا کر رہے تھے وہ ارطغرل صاحب کے نہیں ہمارے تھے۔ یہ نشانات آپ کو ان تک نہیں لے جائیں گے۔ عارف صاحب نے اس کی غلط فہمی دور کر دی۔ اگر آپ کبھی بھی میرے خلاف گئے تو میں آپ کو زمین پر پاؤں سے کچل دوں گا، گونالب نے کہا اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ واپس چلا گیا۔ کچھ دور پہنچ کر وہ رکا اور عید و مشق سے مخاطب ہوا۔ ارطغرل یقیناً انقرہ گیا ہے، مجھے پتہ لگانا ہے کہ وہ وہاں کیوں گیا ہے۔ امیر سعدالدین کاروان سرائے میں ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، ہم ابھی ان سے ملاقات کریں گے۔ جیسے آپ کا حکم حضور۔ جب گونالب امیر سعدالدین کی خدمت میں پیش ہوا تو اس نے محبت سے اس کا استقبال کیا۔ گونالب، میرا بہادر بیٹا، بہت شکریہ۔ گونالب نے اس کی دست بوسی کی۔ کیا سلطان معظم اس بات پر مطمئن ہے کہ ارطغرل بے گناہ ہے؟ مجھے ڈر ہے کہ ایسا ہی ہے۔ سعدالدین نے گہری سانس لی۔ سلطان علاء الدین نے مرنے سے پہلے جو فرمان جاری کیا تھا اسے دیکھ کر وہ میرے قلعے میں رکنے پر اعتراض نہ کر سکا۔ میں نے سپاہیوں کے ساتھ قلعے میں رہائش اختیار کر لی ہے۔ بہت خوب، یہ تمہاری معاملہ فہمی اور ہوشیاری تھی۔ میں ارطغرل کو سلطان علاء الدین کے فرمان پر ہی قائل کر سکتا تھا۔ سعدالدین نے اسے شاباش دی۔ لیکن آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں امیر عالی قدر، اگر ارطغرل سلطان معظم کا وفادار ہے تو پھر ہمارے پاس اس پر شک کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ گونالب، ارطغرل ایک ایسا بھیڑیا ہے جو کہر آلود موسم میں شکار کرتا ہے۔ وہ جو بھی کہتا ہے کبھی اس کی بات کو اہمیت نہ دینا۔ جس طرح اس نے ایک دفعہ سلطان علاء الدین کو دھوکہ دیا تھا اسی طرح اب وہ سلطان غیاث الدین کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ سعدالدین کو اس کا سوال بہت ناگوار گزرا تھا۔ یہ سچ مان بھی لیں کہ وہ سلطان کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا، لیکن ابن العربی کو کیسے دھوکہ دے دیا اس نے؟ میرا یقین ہے کہ یہ برگزیدہ آدمی منافق ترین آدمی کی نیت کو جانچنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ گونالب نے نیا سوال اٹھا دیا۔ گونالب، کیا تمہیں معلوم ہے ارطغرل خفیہ طور پر اتنی جلدی میں انقرہ کیوں گیا ہے؟ کیونکہ اسے معلوم ہو گیا ہے کہ شہزادہ خلیج ارسلان کو اپنی ماں کے ساتھ انقرہ بھیج دیا گیا ہے۔ آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے امیر عالی قدر؟ گونالب نے حیرت سے پوچھا۔ ارطغرل سلطان غیاث الدین کے خلاف بغاوت کو ہوا دینا چاہتا ہے۔ میں نے افواہیں سنی ہیں کہ
اس نے باغی ترک سرداران کے ساتھ اتحاد بنا لیا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ گونالپ نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ اس کے بھائی سارم کا سوچو، وہ اپنا قبیلہ چھوڑ کر یہاں کیوں آیا ہے؟ مالاتیا کیفر اماسیا کی سرکش ترک برادری سے وہ واضح رابطے میں ہے۔ سارم ہی نہیں، اس کے بھائی گلدارو اور زلجان بھی مشکوک ہیں، وہ سب اس معاملے میں ملوث ہیں۔ تو پھر وقت آ گیا ہے کہ ارطغرل کا سر قلم کر دیا جائے۔ امیر عالی قدر، اگر اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ گونالپ نے درخواست کی۔ میں تمہیں اس سے زیادہ اہم فریضہ سونپنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ گورنر کرتیوس کاراچیسار آئے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ریاست کی جانب سے اس کے ساتھ امن مذاکرات میں حصہ لو۔ میری ہدایت اس دستاویز میں ہے۔ اس نے چند کاغذات گونالپ کی طرف بڑھا دیے۔ ان ہدایت سے منحرف مت ہونا، اب جلدی سے قلعے واپس جاؤ۔ امیر عالی قدر، میں گونالپ نے کچھ کہنا چاہا تو سعدالدین نے اسے روک دیا۔ ارطغرل کو میں دیکھ لوں گا، اب تم ریاست کے سونپے ہوئے اس اہم فریضے کو سر انجام دو گے۔ جو آپ کا حکم، اجازت چاہوں گا۔ گونالپ نے دستپوسی کی اور قلعہ روانہ ہو گیا، لیکن اس کے چہرے پر شدید الجھن کے آثار تھے۔ امیر سعدالدین کوپیک کے رویے نے اسے الجھا دیا تھا۔ گونالپ کے جاتے ہی ایک مخبر وہاں آ گیا۔ ہم نے آلتون ابا کا پتہ لگا لیا ہے امیر عالی قدر، ہمیں ارطغرل سے پہلے وہاں پہنچنا ہوگا، فوراً روانہ ہوتے ہی۔ امیر سعدالدین کوپیک نے یہ خبر سنتے ہی اپنے سارے کام چھوڑ دیے تھے، اسے ہر صورت ارطغرل سے پہلے وہاں پہنچنا تھا۔ ارطغرل شہزادہ خلیج اور اس کی والدہ کو بچانے پہنچا تو ایک شخص اس کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ ارطغرل کی کمان سے نکلنے والے تیر نے اس کے ارادے خاک میں ملا دیے تھے۔ وہ سب غداروں پر ٹوٹ پڑے اور گھمسان کی لڑائی ہو گئی، اور شہزادہ خلیج سپاہیوں کی گرفت سے آزاد ہو کر گہری سانسیں لے رہا تھا۔ جب اس کی سانس بحال ہو گئی تو وہ تیزی سے جنگل کی طرف بڑھا۔ شہزادے! ارطغرل نے اسے سامنے نہ پا کر آواز دی اور ڈھونڈنے کے لیے تعاقب میں آگے بڑھا۔ ابھی اس نے کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ شہزادہ زخمی حالت میں زمین پر پڑا دکھائی دیا۔ ہمت کریں شہزادے، ہم آپ کو بچا لیں گے۔ عبد الرحمن، شہزادے کا خیال رکھو، ان کے زخم دیکھو اور اچھی طرح مرہم لگا کر باندھ دو۔ چلو آلتون ابا کے پیچھے چلتے ہیں، ارطغرل نے کہا، اور پھر باقی سپاہیوں کے ساتھ آلتون ابا کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ کھوج لگاتے ہوئے وہ جلدی اس جگہ پہنچ گئی جہاں آلتون ابا کی لاش لٹک رہی تھی، ساتھ ہی ایک خط بھی موجود تھا۔ سلطان غیاث الدین کی نافرمانی اور شہزادہ خلیج ارسلان اور اس کی ماں کو قتل کرنے پر آلتون ابا کا خون اور ان کی زندگی لینا حلال ہے۔ امیر سعدالدین، شہزادہ خلیج کی والدہ عادل خاتون کی لاش وہاں نہیں تھی، شاید اسے سعدالدین اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ سعدالدین ایسا کیوں کرے گا؟ سارم نے پوچھا۔ وہ اپنے کیے ہوئے جرائم کے نتائج سے بھاگنا چاہتا ہے، نورگل نے کہا۔ صرف یہی نہیں نورگل، وہ متواتر اپنے دشمنوں کو مار رہا ہے، اور اب اگلی باری سلطان غیاث الدین اور ان کی والدہ مہپری کی ہوگی۔ وہ خود سلطان بننا چاہتا ہے، اگر ہم اسے روک نہیں سکتے تو پھر کوئی بھی اسے روک نہیں پائے گا۔ جب وہ شہزادہ خلیج کے پاس آئی تو آخری سانسیں لے رہا تھا۔ کیسی حالت ہے ان کی؟ خنجر سے سینے میں بہت گہرا زخم لگایا گیا ہے میرے آقا، عبد الرحمن نے بتایا۔ ارطغرل صاحب، یہ میرے بابا سلطان علاء الدین کا ورثہ ہے، یہ ریاست کی انگوٹھی ہے۔ انہوں نے میرے بابا کو قتل کیا اور اب مجھے بھی مار ڈالا۔ اب ترک قبائل کو کسی ایک پرچم تلے جو حق رکھتا ہو جمع ہونا ہوگا۔ ریاست کی انگوٹھی ان لوگوں کی ملکیت ہونی چاہیے جو اس کا حق رکھتے ہیں۔ شہزادہ خلیج نے انگوٹھی ارطغرل کے حوالے کی اور کلمہ پڑھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہاں موجود ہر چہرہ شہزادے کی اس شہادت پر سوگوار تھا اور ہر آنکھ پر نم تھی۔ شہزادے کو محل میں پہنچا دو نورگل، تاکہ سلطان غیاث الدین دیکھ لیں کہ انہوں نے ان کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، ارطغرل نے کہا۔ انہوں نے شاہی گھرانے کے فرد کا خون بہایا ہے، اور یہ ہماری ریاست کے لیے برے شگن کی علامت ہے۔ میری نظروں میں ریاست ختم ہو گئی ہے۔ چلو سپاہیوں، احترام سے اس نوجوان شہزادے کو اٹھا لو۔ ارطغرل کے حکم پر سپاہیوں نے شہزادے کی لاش اٹھائی اور آگے بڑھ گئی۔ یہ صرف قتل ہونے والے نوعمر شہزادے کی میت نہیں تھی، بلکہ ایک عظیم سلطنت کے مستقبل کا جنازہ بھی تھا، جس پر قربان ہونے اور اس کے وقار کو بچانے کے لیے اب صرف چند محب وطن ڈٹے ہوئے تھے۔
سلطان غیاث الدین ایک امیر کو ضروری ہدایات دے رہا تھا کہ دربان نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا گیا، 4 سپاہی سلجوقی پرچم میں لپٹی ہوئی ایک لاش اندر لائی۔ سلطان نے آگے بڑھ کر لاش کے چہرے سے پرچم ہٹایا تو اپنے بھائی کو دیکھ کر اس کا دل حلق میں آ گیا۔ اس دوران مہپری خاتون بھی وہاں پہنچ گئی۔ کس نے کیا یہ؟ سلطان معظم، ہم نہیں جانتے، شہزادے کا جسد خاکی ارطغرل کے سپاہی لے کر آئے ہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سلطان نے حیرت سے کہا۔ ارطغرل صاحب نے اپنے ایک سپاہی کے ذریعے میت بھیجی، اس کے ساتھ ایک مکتوب بھی تھا۔ سپاہی نے اتنا کہہ کر وہ خط پیش کیا۔ سپاہی نے اتنا کہہ کر خط پیش کر دیا۔ سلطان غیاث الدین نے خط پکڑا اور کھول کر پڑھنے لگا۔ پہلے ہماری ریاست پر غداری کا سایہ پڑ گیا تھا، اب آپ کی سلطنت ایک شہزادے کے خون سے رنگی گئی جسے تخت کا جائز وارث بنا دیا گیا تھا۔ سلطان معظم، ہماری ریاست کو غداروں سے صرف آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ امی جان، کیا ہے یہ سب؟ سلطان اٹھ کر اپنی ماں کی طرف بڑھا۔ یہ ہماری ریاست کے فائدے میں تھا میرے سلطان، اللہ ان کے گناہ معاف کرے، اللہ انہیں جنت عطا کرے، مہپری خاتون نے جذبات سے آری لہجے میں کہا۔ سپاہیوں، امی جان کو ان کے کمرے میں لے جاؤ، میری اجازت کے بغیر یہ وہاں سے نہیں نکلیں گی اور نہ ہی یہ کسی سے بات کریں گی، سلطان نے حکم دیا۔ کیا آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں سلطان؟ مہپری خاتون حیرت سے بولی۔ مجھے پتہ ہے امی جان، بالکل پتہ ہے۔ تمہارا خیال یہ ہے کہ اس کم عمری میں جو سلطنت ملی ہے یہ تمہیں دشمنوں سے بچا لے گی میرے بیٹے، ایسا مت کرو، لے جاؤ انہیں۔ سلطان نے اپنا حکم دہرایا تو مہپری خاتون خود ہی سر جھکا کر آگے بڑھ گئی تھی اور اسے احساس ہو گیا تھا کہ سلطان غیاث الدین کو غلط فیصلوں پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اب وہ اس کا ماتحت اور لاڈلا بیٹا نہیں رہا تھا، بلکہ اب وہ سلجوق سلطنت کا سلطان تھا۔ عارف صاحب اپنے شفا خانے میں موجود تھی کہ دمرول ہامتا ہوا وہاں پہنچا۔ عارف صاحب، بیلیچے کا گورنر قلعے میں دورے پر آیا ہے، وہ گونالب صاحب سے ملاقات کر رہا ہے، مجھے شک ہے کہ وہ دونوں کوئی معاہدہ کرنے والے ہیں۔ بیلیچیک کا گورنر کرتیوس، وہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے گونالب صاحب سے کیا بات کرنی ہے؟ عارف صاحب نے سنا تو اس کے ساتھ ہی کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ دمرول کے ساتھ آگے بڑھی اور اس کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی جہاں یہ ملاقات ہو رہی تھی۔ یہ کیا گستاخی ہے عارف صاحب؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اندر آنے سے پہلے اجازت مانگنی چاہیے تھی؟ گونالب نے انہیں غصے سے گھورا۔ یہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ آپ کو پہلے اجازت مانگنی چاہیے تھی؟ ارطغرل کے ہوتے ہوئے گورنر کا استقبال کرنا کیا آپ کا کام ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ عارف صاحب نے میز پر پڑی تحریر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ریاست کے حکم پر ایک امن معاہدہ دستخط ہونے والا ہے اور مجھے ذاتی طور پر مذاکرات اور گفتگو کا کہا گیا ہے، گونالب نے بتایا۔ یہ امن معاہدہ کس بارے میں ہے؟ یہ دونوں ریاستوں کے مابین سوغوت کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ہے، گورنر کرتیوس نے بتایا۔ کیا مطلب ہے؟ عارف صاحب چونکے۔ مطلب یہ کہ سوغوت ہمیں دے دیا جائے اور بدلے میں ان سرزمینوں میں امن کی یقین دہانی ہو جائے گی، گورنر کرتیوس نے وضاحت کر دی۔ ہاں، یہ درست ہے، گونالب نے اس کے الفاظ کی تصدیق کر دی۔ یہ درست نہیں ہے، سوغوت اور دومانچ مرحوم سلطان علاء الدین کئی قبات کے فرمان سے باضابطہ طور پر ارطغرل صاحب کو عطا ہوئے ہیں، ان کا حکم نامہ منسوخ نہیں ہو سکتا، عارف صاحب نے واضح کر دیا۔ ہماری ریاست نے یہ حکم نامہ جاری کیا ہے عارف صاحب، اس نئے فرمان کے ساتھ سلطان علاء الدین کا پرانا فرمان منسوخ ہو گیا ہے، گونالب نے جواب دیا۔ یہ نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ ہونا ہے تو پھر حتمی بات ارطغرل صاحب کریں گے، وہ رضامند ہوں گے تو ہی آپ اس معاہدے پر دستخط کر سکتے ہیں، ارطغرل صاحب کی منظوری کے بغیر کوئی معاہدہ قانونی نہیں ہو سکتا۔ کیا ہم میں سے کسی کو پتہ چلے بغیر ارطغرل صاحب نئے سلجوق سلطان بن گئے ہیں؟ گورنر نے طنز کیا۔ آپ پرسکون رہیں، سب ریاست کے حکم کے مطابق ہوگا، اس شرط کے ساتھ آپ محصولات ادا کرتے رہیں گے، گونالب نے اسے تسلی دی۔ میری بات سنیں گونالب صاحب، جبکہ آپ لوگ ایک مہم میں مصروف ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اپنی سرحد کی حفاظت کی خاطر آپ سوغوت ہمارے حوالے کر رہے ہیں، آپ پر بھروسہ کر کے میں یہاں اچھے ارادے سے آیا ہوں اور اس معاہدے پر دستخط کرنے پر آمدہ ہوں۔
اگر ہمیں اس قسم کے معاملات سے نمٹنا پڑا تو جس امن کی آپ کو اپنی سرحدوں پر امید ہے یقینی نہیں ہو سکتا۔ گورنر کرتیوس نے واضح کر دیا۔ کیا آپ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں گورنر صاحب؟ عارف صاحب نے مداخلت کی۔ ہمارے درمیان تم کس حیثیت سے بات کر رہے ہو؟ گورنر غصے سے چلا اٹھا۔ گونالب صاحب، جس کو بات کرنے کا اختیار دیا گیا ہے اسی کو بات کرنی چاہیے۔ یہ معاہدہ ضرور آگے بڑھے گا، گونالب نے کہا۔ تو ارطغرل صاحب کا کیا ہوگا؟ عارف صاحب نے استفسار کیا۔ اس آدمی کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ معاہدے کو منسوخ کرنے کے لیے ارطغرل صاحب کچھ بھی کریں گے۔ کیا آپ مجھے یقین دہانی کرا سکتے ہیں کہ ارطغرل صاحب خود کو باز رکھیں گے؟ آپ مطمئن رہیں، اس فیصلے کے پیچھے ہماری ریاست کھڑی ہے۔ امیر علی قدر سعدالدین اس معاہدے کو بہت اہم سمجھتے ہیں اور انہوں نے ذاتی طور پر مجھے احکامات دیے ہیں۔ اس امن معاہدے پر دستخط ہوں گے اور امن کو کوئی مجروح نہیں کرے گا۔ گونالب نے سامنے پڑی تحریر اٹھا کر گورنر کی طرف بڑھائی، جسے عارف صاحب نے راستے میں ہی جھپٹ لیا۔ اس پر دستخط نہیں ہوں گے۔ ایسا کرنے کی طاقت نہ تو امیر سعدالدین میں ہے اور نہ ہی کسی اور میں۔ سوغوت ارطغرل صاحب کو سونپ دیا گیا تھا۔ اگر سلطان دنیا سے چلے گئے تو ان سے ان کا فرمان منسوخ نہیں ہو سکتا۔ عارف صاحب نے گونالب سے کہا اور گورنر کی طرف متوجہ ہوا۔ یاد رکھو، اگر پھر بھی تمہارا اس معاہدے پر دستخط کرنے کا ارادہ ہے تو پہلے تمہیں ہم سب کو مارنا ہوگا۔ عارف صاحب کی بات مکمل ہوئی تھی کہ دروازہ جھٹکے سے کھلا اور ارطغرل اندر آ گیا۔ ارطغرل صاحب، گونالب کچھ کہنے ہی والا تھا لیکن ارطغرل نے اسے موقع نہ دیا۔ یہ کیسی شرم کی بات ہے گونالب صاحب کہ آپ میرے علم میں لائے بغیر امن معاہدے پر دستخط کرنے والے ہیں، اور وہ بھی اس شیطان کے ساتھ جسے میں نے اپنے جوتوں تلے روندنے کا عہد کیا تھا۔ آپ کو میری توہین کرنے کی جرت کیسے ہوئی ارطغرل صاحب؟ گورنر نے احتجاج کیا۔ ریاست کے حکم کے مطابق امن معاہدے پر دستخط ہوں گے، اس شرط کے ساتھ کہ یہ اپنے محصولات دیتے رہیں گے اور بیلیچک کے گورنر کرتیوس کو سوغوت کی ملکیت دی جائے گی، گونالب نے بتایا۔ یہ معاہدہ ابھی اور یہیں ختم ہو گیا گونالب صاحب، ارطغرل نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ سوغوت سلطان علاء الدین کے فرمان پر مجھے دیا گیا ہے۔ میرا اور تمام قائیوں کا خون بہائے بغیر یہ مجھ سے کوئی نہیں لے سکتا، ارطغرل نے جواب دیا۔ ریاست کا سربراہ کون ہے گونالب صاحب؟ سلطان غیاث الدین یا پھر ارطغرل صاحب؟ گورنر کرتیوس کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ اگر سردار اعلیٰ ریاست کے حکم کی تعمیل پر رضامند نہیں پھر میں اس معاملے کو حل کروں گا ارطغرل صاحب۔ آپ کے الفاظ یہاں قانون نہیں بناتے، اس معاہدے پر دستخط ہوں گے۔ گونالب نے معاہدہ ایک بار پھر گورنر کی طرف بڑھایا تو ارطغرل نے تلوار کے وار سے کاغذ کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ اس جگہ ریاست میں ہوں، کسی کو بھی سوغوت چاہیے وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے چھین کر لے جائے۔ میں مزید یہ سب نہیں چاہتا گونالب صاحب، میں یہاں آپ کی دعوت پر امن معاہدے کے لیے آیا تھا، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگوں کا آپس میں ہی اختلاف نہیں ہے۔ گورنر کرتیوس واپس جانے ہی والا تھا کہ ارطغرل نے اسے دھکیل کر کرسی پر بٹھا دیا اور گلے پر تلوار رکھ دی۔ تم کہیں نہیں جاؤ گے گورنر کرتیوس۔ آپ کیا سمجھ کر یہ سب کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے مجھے یہاں پھنسانے کے لیے بلایا تھا؟ اور ارطغرل صاحب میری جان لینے والے ہیں، ہمارے شہنشاہ تم سے اس کی بھاری قیمت وصول کریں گے، گورنر کرتیوس چلایا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں ارطغرل صاحب؟ گورنر یہاں ہماری ریاست کی دعوت پر آئے ہیں، یہ ہمارے مہمان ہیں۔ گونالب نے مداخلت کی تو ارطغرل گورنر کی گردن سے تلوار ہٹا کر اس کی طرف بڑھا۔ اس آدمی نے آریس کے ساتھ مل کر ہمیں جال میں پھنسایا، اس نے شیطان کو سپاہی فراہم کیے اور میرے سپاہیوں کو قتل کیا۔ صرف یہی نہیں، اس نے ہماری خواتین پر گھات لگا کر حملے کرنے میں بھی مدد کی تھی، اور پھر اس نے اپنی گندی نظریں سوغوت پر رکھ لیں۔ میں اسے دونوں قبائل کے لیے 2 حصوں میں تقسیم کر دوں گا۔ ایک قبیلے میں اس کا سر لٹکتا ہوا دکھائی دے گا اور دوسرے میں دھڑ۔ اس کے بعد میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ سوغوت جاؤں گا، پھر چاودار اور کائی قبیلے سوغوت میں آباد ہوں گے۔ میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گا ارطغرل صاحب، گونالب چلایا۔ میں نے تمہیں خبردار کیا تھا کہ اگر تم نے مجھے توڑنے کی کوشش کی تو میں تمہیں کچل دوں گا، ارطغرل نے اسے یاد دلایا۔
تمہاری اتنی جرت؟ گونالب حیرت سے بولا۔ تم نے چھپ کر میرا تعاقب کیا، یہ کافی نہ ہوا تو میرے علم میں لائے بغیر امن معاہدے پر دستخط کرنے پر تیار ہو گئی، اور سلطان نے جو زمینیں مجھے دی تھیں تم محل کے مجرموں کے ساتھ مل کر رشوت کے طور پر گورنر کرتیوس کو دے رہے تھے۔ جب تک تم کو میری اطاعت کرنی نہ آ جائے تم زندان میں رہو گے گونالب۔ حکم سن کر گونالب نے اپنی تلوار ارطغرل کی طرف بڑھا دی۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی اطاعت کروں گا، میں خود کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اپنے قدموں پر چل کر زندان میں جا رہا ہوں، لیکن جس معاہدے پر دستخط ہونے تھے میں ریاست کے حکم پر بیٹھا تھا، اب ریاست اس کا حساب لے گی ارطغرل۔ تم نے جنگ شروع کر دی ہے، سوغوت تمہارے خون میں ڈوبے گا۔ گورنر کرتیوس نے نفرت سے کہا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میرے دشمنوں نے اپنا انتخاب کر لیا اور اتحاد بنا لیا ہے۔ اب مبارک جہاد کا وقت آ گیا ہے، اس آدمی کو میرے قلعے سے باہر پھینک دو۔ ارطغرل نے سپاہیوں سے کہا تو وہ گورنر کرتیوس کو پکڑ کر باہر لے گئی۔ گونالب بھی اپنی تلوار اور خنجر میز پر رکھ کر زندان میں چلا گیا تھا۔ سعدالدین کوپیک، اب سے ہمیں اقدامات بڑھانا ہوں گے، ہم کسی کے ساتھ نرمی نہیں کریں گے۔ ان کے جاتے ہی ارطغرل نے عارف صاحب اور سارم کو ہدایت کر دی